بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا تفصیلی سوالات ہیں جو بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ ہیں۔ ایگزامینیشن کے لحاظ سے اس سے پہلے ایم سی کیوز جو موسٹ امپورٹنٹ تھے وہ میں نے دے دی ہیں آپ کو، تقریباً 12-13 سال کے تھے، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو تفصیلی سوالات ابھی تیار کیے ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا، ذرا اچھی طرح دیکھ لیں، اور یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ان میں سے جو ہیں سوالات آ جائیں گے، آپ ان کو اگر اچھی طرح دیکھیں زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اس میں آپ یہ پہلے دیکھ رہی ہیں، آپ کے پاس چیپٹر ہے، تو جنرلی جو ہم نے دیکھے ہیں، جتنے بھی پاس پیپر دیکھے ہیں 15 سال کے، تقریباً 15 ایئرز، ایک سوال جو ہے یہ فرسٹ چیپٹر سے لیتا ہے یہاں سے، دوسرا سوال یہ سیکنڈ چیپٹر سے آتا ہے۔ ٹوٹل 3 سوالات ہوتے ہیں، آپ نے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال وہ یا تو ادھر سے لے لیتا ہے تیسرے چیپٹر سے، یا یہاں سے لے لیتا ہے۔ یہ ایک ایگزامینر کا ٹرینڈ ہے شروع سے پیپر سیٹنگ میں۔ تو ہم نے جو امپورٹنٹ کویشچن دیکھے ہیں وہ اسی ٹرینڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو آپ ان کے مطابق جو ہے تیاری کر لیں گے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، تو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہر چیز جو ہے کلیئر ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو سوالات ہیں ہمارے پاس، تفصیلی سوالات یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں توحید کی اقسام اور انسانی زندگی پہ اثرات، ایفیکٹس آف توحید، کائنڈ آف توحید آن ہیومن لائف، ایفیکٹس، کائنڈ آف شرک، آخرت اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں زندگی پر۔ اس کی میں نے کچھ علیحدہ ایکسٹرا ہیڈنگ بھی بنائی ہیں، وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، کویشچن آپ کا ذرا زیادہ کمپریہنسو ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے وہ بھی دکھائے ہیں۔ رسالت محمدی کی خصوصیات، انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، نماز کی اہمیت اور فوائد، زکوٰۃ کے فوائد معاشی، بلکہ زکوٰۃ والا کمپلیٹ کر لیں، جہاد اور اس کی اقسام، کائنڈ آف جہاد اور اس کی جو ہے آگے اقسام۔ اس کے بعد حج والا اتنا امپورٹنٹ نہیں نظر آ رہا، لیکن چونکہ ابھی حج کا وقت آ رہا ہے تو اس کی بھی پاسبلٹی ہے کہ ایگزامینر یہ اس کو بیچ میں ڈال دے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ مناسک کے حج، میتھڈ آف حج وغیرہ دیکھ لیں، اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اس کو بھی چیک کر لیں۔ جو تیسرا چیپٹر ہے اس میں سے مساوات، ایکویلٹی اور رائٹ آف پیرنٹس اور چلڈرن، ٹیچر کے رائٹس، ان کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات ریپیٹڈ ہیں، رحمت للعالمین، صبر و استقلال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی ڈفرینٹ ایگزامپل وی کین پریزنٹ۔ یہ ہمارا تیسرا چیپٹر ہو گیا۔ اب جو آخری چیپٹر ہے اس میں سے قرآن پاک کی حفاظت، نزول اور تدوین کے بارے میں سوال آتا ہے، یہ والا دیکھ لیں، مکی مدنی صورتیں دیکھ لیں، اور حدیث کے بارے میں 2 سوالات کافی امپورٹنٹ ہیں۔ تدوین حدیث، ہاؤ دے ور کمپائلڈ، ڈفرینٹ سٹیجز آف دا حدیث اٹ مینس، اینڈ امپورٹنس آف حدیث۔ یہ سوالات جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ ان میں سے سلیکٹ ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم نے ڈفرینٹ ایگزام میں تقریباً ان سوالات کو سینڈ اپ میں
اور دوسرے پیپرز میں پری بورڈ میں ان کو زیادہ دیا ہے، تو اس لیے کہ آپ کی پریپریشن اچھی ہو جائے۔ اور ان میں جو ہے ان سوالات میں جو ہے یہ صبر و استقلال، رحمت اللہ العالمین اور صبر و استقلال، مساوات، یہ بہت زیادہ ریپیٹڈ کویسچن ہیں۔ یہ تین جو ہیں ان کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ سوالات جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کی میں نے ہیڈنگ زیادہ بنا دی ہیں تاکہ آپ کمپریہنسو لکھ لیں۔ بک میں ذرا کم ہیں، جتنی بھی یاد رہ جائیں گی آپ اس میں سے لکھ دیں، سوال زیادہ بہتر ہو جائے گا، پھر ساتھ ساتھ اس کو آپ ایکسپلین کر دیں۔ اور اس میں سے جو ہے یہ ایک سوال ہے انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات، کوالٹیز آف دا پروفٹس۔ کتاب میں اس کی ہیڈنگز کم ہیں، یہ میں نے زیادہ بنا دی ہیں، تو یہ بھی آپ لکھ دیں کہ ہیڈنگ ذہن میں رہیں گی، کویسچن زیادہ آپ کا کمپریہنسو ہو جائے گا ایز کمپیریٹو ٹو ادر۔ فار ایگزامپل انبیاء کی خصوصیات میں بشریت سے شروع کریں کہ اللہ نے ان کی انتخاب ان کا انسانوں میں سے کیا ہے اور ان میں سے بنا کے بھیجا ہے۔ آگے امانت ہے، آل دا پراپرٹی دے ور آنیسٹ، اللہ کا پیغام ایمانداری سے انہوں نے پہنچایا۔ احکام الہی کی تبلیغ، یا اللہ کے حکموں کی تبلیغ، یہ ان کا مشن ہوتا تھا۔ معصومیت، گناہوں سے پاک ہوتے تھے، اعلیٰ کردار ان کا ہوتا تھا۔ واجب اطاعت، اٹ واز obligatory ٹو اوبے them۔ عیب سے پاک، کوئی ان میں عیب نہیں ہوتا تھا۔ عاجزی اور انکسار ہوتا تھا ان میں، تکبر نہیں ہوتا تھا۔ عبادت گزار ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تھے۔ اور قبر میں محفوظ اجسام، ایک حدیث کے مطابق انبیاء علیہ السلام کے جو جسم ہیں، باڈیز ہیں، they were saved in their graves۔ وفات کی جگہ پر قبر کا بننا، جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی ہے، یہ ان کی کوالٹی ہے۔ ایک وقت کے بہترین انسان ہوتے تھے، رول ماڈل ہوتے تھے فار ایچ اینڈ ایوری ون۔ there was no better person in the presence of the prophets۔ اعلیٰ خاندان سے تعلق ہوتا تھا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کا خاندان انتہائی اعلیٰ ہوتا تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ دنیاوی لحاظ سے وہ غریب ہوں یا بہت زیادہ امیر نہ ہوں، لیکن خاندان ان کا اعلیٰ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک آپ کو میں نے اگزامپل دی کہ اس طرح ہیڈنگ کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کی ہیڈنگ میں نے بڑھا کے اس کو ذرا کمپریہنسو کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ کچھ سوالات ہیں جن کی ہیڈنگ بڑھائی، آپ ان کو بھی چیک کر لیں، ان کو بھی۔ پہلا سوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے، توحید کے انسانی زندگی پہ اثرات، تو اس کی ہیڈنگ بھی آپ کے سامنے۔ پہلی ہیڈنگ ہے عظمت انسان۔ انسان کی عظمت اس سے زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے اس میں عاجزی اور انکسار آ جاتا ہے، اور وسیع النظری آ جاتی ہے، براڈ مائنڈڈنیس آ جاتی ہے، اس میں بہادری آ جاتی ہے، اطمینان قلب ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو ہے وہ رہ گئی ہے لکھنے میں۔ اور ان میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، مساوات ہوتی ہے، سب انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں، بہتر اور پر امید زندگی، یہ پر امید ہے اور کے بجائے پر امید۔ ان کی زندگی بہتر ہوتی ہے، ہوپ فل ہوتے ہیں، مایوس نہیں ہوتے، اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، ایمانداری ان میں ہوتی ہے توحید کی وجہ سے، دوسروں کے مددگار اور معاون ہوتے ہیں۔ یہ آگے ایکسٹرا ہیڈنگ ہے، اس کی کائنٹس کی اس کی ضرورت نہیں۔ آخرت کی انسانی زندگی پہ اثرات۔ اچھا ایک ذرا پوائنٹس میں ذہن میں رکھ لیں کہ آخرت کے اثرات اور توحید کے اثرات تقریباً ملتے جلتے ہیں، ایک دو پوائنٹس کے علاوہ باقی سب تقریباً ملتے جلتے ہیں تھوڑے بہت۔ نیکی سے رغبت ہوتی ہے، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں نیکی کی طرف، گناہوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، دے اوائڈ فرام دا سینس۔ شجاعت اور بہادری ہوتی ہے ان میں،
جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، صبر اور تحمل ہوتا ہے ان میں، احساس ذمہ داری ہوتی ہے بھئی آخرت میں جواب دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ جمع نہیں کرتے، صدقہ زکوٰۃ کرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے، دے ہیو دا فیئر آف اللہ، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، ایثار کا جذبہ ہوتا ہے سیلف سیکریفائس، دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان میں عاجزی اور انکسار ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے لائف ہماری ٹیمپریری ہے، حقوق العباد کی وہ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں، رائٹس آف ہیومن بینگ، بیکاز دے نو دیٹ دے ہیو ٹو بی آنسریبل، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسروں کا عزت اور احترام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اصل عزت اور احترام اللہ کے ہاں ان لوگوں کی ہے جو اللہ کے ہاں بہتر ہیں۔ تو یہ 2 سوالات کے میں نے جو ہے ان کی مزید ایکسٹینڈ کر دی ہیں ہیڈنگ، تاکہ یہ جو آپ کے آنسر ہیں یہ جو ہیں کافی کمپریہنسو اور جامع بن جائیں۔ سلیکٹڈ کویسچن کے ساتھ یہ کیا ہے، ایک سوال آگے اور ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی خصوصیات، کتاب میں ہیڈنگ کم ہے، یہاں پہ زیادہ ہے، یہ آخری کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، زندہ زبان ہے اس وقت بھی ان پریکٹس ہے، اپلیکیبل ہے، جامع کتاب ہے، کمپریہنسو بک ہے، یہ فصاحت اور بلاغت ہے اس میں، یعنی اس کا اسٹینڈرڈ لینگویج کا بہت ہائی ہے، اس کے الفاظ اور جملے جو ہیں، عالمگیریت ہے اس میں، یونیورسلٹی ہے، پوری دنیا کے لیے یہ کتاب ہے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے، پر تاثیر ہے، یہ اور نہیں ہے، یہ پر ہے، پر تاثیر، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ اثر ہے، ایفیکٹس ہے، جو سنتے ہیں ان پہ اثر کرتی ہے، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور یہ آسان کتاب ہے، آسان ہے پڑھنے میں، اور ہدایت والی کتاب ہے، ہدایت کے ساتھ کتاب لکھ دیں، آسان کے ساتھ بھی کتاب لکھ دیں، آسان کتاب ہدایت والی کتاب ہے، جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے، ہدی للناس قرآن پاک میں آتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ آگے جو کویسچن ہے رسالت محمدی کی خصوصیات، عمومیت، یعنی آپ کی جو پروفٹ ہوڈ ہے، رسالت ہے، یہ سب کے لیے عام ہے، پہلے نبیوں کی خاص ہوتی تھی، پہلی شریعتوں کا نسخ، یعنی جو پہلی شریعت تھی، جو پہلے انبیاء لے کر آیا، آپ نے ان کو قرآن پاک نے اور آپ نے اللہ کے نبی کی رسالت نے سب کو کینسل کر دیا۔ اور حفظ کتاب، یہ حفظ ہے، لفظ جو ہے یہ تھوڑا سا اس طرح ہے، یہ حفظ ہو جاتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، سنت نبوی کی حفاظت ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی سنت کی بھی حفاظت کی ہے، جامع تعلیمات ہیں، جو محمدی تعلیمات ہیں یہ جامع ہیں، فار ایور ہیں، یہ ہمہ گیری ہے، پوری یونیورسلٹی ہے، پوری امت کے لیے ہیں، اللہ کے نبی جو ہے قرآن پاک پوری امت کے لیے، یہ اللہ کے نبی پوری امت کے لیے نبی ہیں، قل یا ایھا الناس، تکمیل دین ہے، دین کمپلیٹ ہو گیا اس سے، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، قیامت تک یہی ہے، اور ختم نبوت ہے، یہ لفظ کچھ ایکسٹرا لگتا ہے، اس کو اگنور کر دیں، ختم نبوت، کہ اللہ کے نبی کی نبوت جو ہے، تو یہ جو کچھ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے ان کی میں نے ہیڈنگ کچھ زیادہ بنا دی ہیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور ان کو اچھی طرح پریپیئر کر سکیں۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، انشاءاللہ تعالی ایگزامینیشن میں یہ سوالات آئیں گے، آپ ان کو اچھی طرح پریپیئر کر لیں، اور شارٹ کویسچن رہ گئے ہیں وہ تقریباً تیار ہیں، اس کے بعد وہ آپ جو ہے ان کو بھی جو ہے
انشاءاللہ ان کی بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دے دی جائے گی، اور ویسے بھی دے دیے جائیں گے گوگل کلاس میں بھی۔ اس کے لنک میں پہلے 2 جو MCQs ہیں ان کو بھی تیار کر لیں۔ تو انشاءاللہ اب آخری شارٹ کویسچن رہ گئے ہیں، تو کوشش کریں گے 2 دن تک ان کو بھی کمپائل کر کے آپ کو دے دیا جائے، تو اس وقت آپ اس کو پریپیئر کر لیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے تقریباً جو ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور صرف شارٹ کویسچن رہ گئے، انشاءاللہ 2-3 دن تک وہ دے دیے جائیں گے۔ اس کے ڈسکرپشن میں جو پہلے MCQs کی 2 آپ کو کلپس دیے گئے ہیں ان کو بھی لگا دیا جائے گا، ان کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔